اور نعوذ باللہ اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انجام برا ہوا۔ اور ایسے موسم میں جب انسان رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے، مہینے کے شروع میں نشاط رہتا ہے، مہینے کی ابتدا میں پہلے ہفتے میں بڑے شوق سے استقبال کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے جب مہینہ ختم ہوتے جاتا ہے تو وہ نشاط ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 27 کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا اب رمضان ہی ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال جو دیکھا جائے گا وہ آخری عمل کو دیکھا جائے گا، تو لہٰذا رمضان کا مہینہ، رمضان کی راتیں جب تک ختم نہیں ہو جاتی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر زندگی ہماری اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے آخری گھڑیاں، آخری لمحات اللہ کی عبادت میں گزرے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ برے عمل کرتے ہوئے نعوذ باللہ آدمی کا آخری زندگی کا آخری مرحلہ ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرو، جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے ویسا ڈرو، اور یاد رکھو اس حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان کی حالت میں ہو۔ ولا تموتن، تمہیں ہرگز نہیں مرنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، الا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو آدمی کو ہمیشہ ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں ایسے وقت میں میری موت نہ آ جائے نعوذ باللہ کہ جس میں میں برا عمل کرتا رہوں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے، موت آنے تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ تو یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ یقین سے مراد جیسا کہ بعض صوفی لوگ کہتے ہیں کہ یقین سے مراد ایسا نہیں کہ جو ہے اس سے مراد کہ یقین آ جائے تو انسان عبادت چھوڑ دے۔ صوفیہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یقین سے مراد یہاں قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ یقین سے مراد، اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اور آج بھی قرآن کریم کی آیت جو تلاوت کی گئی اس میں کفار اور مشرکین جو دوزخ میں ہوں گے، ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا جائے گا کیوں دوزخ میں گئے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، ہم بیکار بات کرنے والوں کے ساتھ بیکار بات کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ تو یہاں یقین سے مراد موت ہی مراد ہے، ورنہ کافر اور مشرک جو دوزخ میں ہیں وہ کیسے یقین آ گیا کہ جس پر جو ہے ان کی عبادت ختم ہو گئی۔ تو یقین سے مراد یہاں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اس وقت تک تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور ایک حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نیک عمل کرتے رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر آگے بڑھتی ہے اور برا عمل کرتا ہے اور نعوذ باللہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی برا عمل کرتے رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر آگے بڑھتی ہے، نیک عمل کرتا ہے اور جنت کو چلا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ ہم اپنے عمل پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نکل جائے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے عمل بیکار ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا وانه لا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، نعوذ باللہ۔
کہ آدمی کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہے اور پرواہ کیے بغیر وہ جملہ بول دیتا ہے، وہ سوچتا نہیں کہ اس جملے کا کتنا خطرناک انجام ہے، جبکہ اس ایک جملے کی وجہ سے دوزخ میں 70 سال کی مسافت پہ نیچے جا کر گرتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے۔ تو آدمی ہمیشہ اپنے عمل پر نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل میں کوئی ایسا عمل ہو جو نعوذ باللہ جو مجھے برباد کر دے۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ افسوس کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی تھی اے کاش میں یہ درخت کی ڈالی ہوتی۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ اے کاش میں جو ہے کوئی چارہ ہوتا، بکری مجھے کھا لیتا اور ختم ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا موقع نہ آتا، حساب کتاب دینے کا موقع نہ آتا۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے انجام کی فکر کرے، اور عام طور پر لوگ آخری انجام کی اس لیے فکر نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ بعد میں کر لوں گا، بعد میں ہو جائے گا، بعد میں ہم فکر کر لیں گے، اور یہ بار بار جو انسان بعد کا کہتا ہے اس کی وجہ سے نعوذ باللہ توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری انجام کو کہ ہمارا آخری عمل اچھا ہو، اس کے لیے یہ ہو کہ آدمی ہمیشہ موت کو یاد کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم موت کو یاد کرو، لذتوں کو ہضم کرنے والی چیزوں کو یاد کرو، اور قبروں کی زیارت کرے، قبرستانوں کی زیارت کرے، میت کو غسل دینے کی کوشش کرے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو کہ گویا کہ تم کہیں اور جگہ سے یہاں آئے ہو، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، یا ہے کہ تم سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، یہ سمجھ کر تم یہاں زندگی گزارو۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، دوسری دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اس کی زندگی، اس کا انجام، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک عمل جلدی کیا کرو 7 چیزوں سے پہلے، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر لیا کرو۔ کیا تم ایک ایسی فقیری اور محتاجی کا انتظار کرتے ہو جو ساری چیزوں کو بھلا دے، یا ایسی مالداری کا تم انتظار کرتے ہو جس کی وجہ سے انسان سرکش ہو جائے اور بغاوت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے، یا یہ کہ ایسی بیماری کا تم انتظار کر رہے ہو جس کی وجہ سے آدمی بالکل عاجز ہو کر بیٹھ جائے، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جو انسان کی زندگی کو ختم کر دے، یا ہے کہ موت کا انتظار کر رہے ہو، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو، تو دجال بہت برا آدمی ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، یا آخرت کا تم انتظار کرتے ہو۔ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے انسان کو اپنی زندگی بنا لینی چاہیے اور نیک عمل جلدی جلدی کر لینا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، اخلاص کے ساتھ۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کی توفیق اس وقت جبکہ شیطان گنہگاروں کو گمراہ کرتا ہے، شیطان گنہگاروں کو سکرات کی حالت میں کفر پر اور شرک پر ابھارتا ہے، اور کلمہ توحید لانے سے، اپنی زبان پر لانے سے اس کو روکتا ہے، خاص طور پر کیونکہ شیطان سکرات کی حالت میں دیکھتا ہے کہ انسان کی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور عاجز ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر شیطان اس کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی اس کو لا الہ الا اللہ کی توفیق دیتا ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے ان کو کلمہ توحید بالقول الثابت، سچا قول، ثابت قول، کلمہ توحید سے ان کو مضبوط کرتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی، یعنی موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اچھی موت کی علامت بعض چیزیں ہیں،
اس میں سے ایک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر جائے، حج کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، عمرے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ یہ سب علامتیں ہیں اس بات کی کہ اس کی موت اچھی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے کوئی اچھا عمل کرنے کے بعد اگر انتقال ہوتا ہے تو یہ بات بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اچھی موت مرا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اسی حالت میں مر گیا، روزہ رکھتے ہوئے مر گیا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صدقہ کرتے ہوئے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو گویا آخری عمل اس کا صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، کوئی مومن اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اپنی نفس، اپنی جان، کہ کوئی آدمی جان پر حملہ کر رہا ہے، آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے لڑتے ہوئے مر جا رہے ہیں تو بھی شہید ہے۔ اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے آپ لڑتے ہوئے مر رہے ہیں تو بھی شہید ہے۔ اپنی عزت، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہوئے اگر آپ شہید ہو گئے تو بھی شہید ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ بڑی بیماریاں، پلیگ جیسے بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں سے بھی اگر کوئی مرتا ہے تو بھی شہید ہے۔ طاعون کے مرنے کی وجہ سے مرتا ہے تو شہید ہے۔ دم کی بیماری سے اگر کوئی مرتا ہے تو شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری سے اگر کوئی مرتا ہے تو شہید ہے۔ نیمونیا سے اگر کوئی مرتا ہے تو شہید ہے۔ عورت اگر کوئی نفاس کی حالت میں، زچگی کی حالت میں مرتی ہے تو شہید ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈوب کر یا گھر جل کر یا خود جل کر مر جاتا ہے یا گھر کے گر جانے سے مر جاتا ہے تو یہ سب شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سب اگر ان کی ایمان اور توحید کی حالت میں ان کی انتقال ہوئی تو ضرور وہ شہداء شمار کیے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سکرات کی حالت میں، موت کے وقت اگر انسان کی پیشانی پر پسینہ چھوٹتا ہے تو بھی شہادت کی علامت ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھی موت مر رہا ہے۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرتا ہے پیشانی پر پسینہ آتے ہوئے، پسینہ چھوٹتے ہوئے جو ہے اس کی موت آتی ہے۔ تو یہ بھی علماء نے کہا کہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اور جمعے کی رات اور جمعے کے دن، چونکہ ہمارا حساب دن کا حساب شروع ہوتا ہے رات سے شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے، مثال کے طور پر آج بدھ ہے لیکن رات جو گزار رہے ہیں منگل ہے، لیکن جو رات گزار رہے ہیں وہ بدھ کی رات ہے، چہارشنبے کی رات ہے۔ تو جمعے کی رات اور اسی طریقے سے جمعے کے دن جو مرتا ہے وہ بھی جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن مرتا ہے تو قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور کسی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمان ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، مومنوں کا دفاع کرتے ہوئے بارڈر میں مر گیا، دشمنوں نے اس کو مار دیا، تو بھی وہ شہادت شمار ہوگی اور اللہ کے راستے میں وہ شہید شمار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، برے موت کی علامتیں کچھ ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے لیکن نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ کہتا نہیں، انکار کر دیتا ہے۔ ایسے واقعات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کیے ایسے واقعات کہ نعوذ باللہ کہ انسان موت کے وقت اچھا عمل کرنے سے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ ایک آدمی کو تلقین کی جا رہی تھی کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس نے کہا مجھے لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دے گا جبکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نماز نہیں پڑھی، یہ کہتے ہوئے مرا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کے پاس جو مسلمان تھا، اس کی سکرات کے عالم میں میں گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو تلقین کر رہے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن سب سے آخر میں اس نے جملہ جو کہا یہ کہا ہوا کافر بما تقول، جو تم کہہ رہے ہو اس کا وہ کفر کرتا ہے، وہ مانتا نہیں ہے، جبکہ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، مسلمان خاندان کا فرد تھا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک شخص جو شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، شرابی تھا، اس کے پاس
اس کے موت کے وقت لوگوں نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، تلقین کی، اس نے کہا کہ نہیں شراب پلاؤ، ایک گلاس شراب لاؤ، کیونکہ زندگی بھر وہی بولتا رہا، اسی میں لت، نعوذ باللہ۔ تو جو گناہ وہ ہمیشہ کرتا رہا، اس وقت کیا مرتے ہوئے بھی نعوذ باللہ وہی یاد آئی اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو گانے بجانے اور میوزک کے آلات کا بڑا شوقین تھا، گانے کی چیزوں کا بڑا شوقین تھا، اور سکرات کی حالت میں لوگوں نے اس کو تلقین کی، اسے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ گانا گانے لگا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے گانا گانے لگا، کیونکہ زندگی بھر وہی گانا سن رہا تھا اور اسی کا شوقین تھا۔ توحید اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں تھی، اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ ایک بزنس مین تھا، مر رہا تھا، سکرات کے عالم میں لوگوں نے تلقین کی کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، لیکن وہ اس وقت یہ کہنے لگا یہ کپڑا اچھا ہے، یہ کپڑا اچھا ہے، یہ کپڑا لے لو، یہ جو ہے، یہ جو آیا ہے گاہک، یہ اچھا گاہک ہے، یہ اچھا ہمارا کسٹمر ہے، یہ دیکھو اس کی بات کرو۔ اس طریقے سے نعوذ باللہ اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ تو یہ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بالکل ایسی علامتیں ہیں نعوذ باللہ جس کی وجہ سے انسان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سبحان اللہ نیک لوگوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کا خاتمہ اور جن کی سکرات کی حالت لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، بالکل اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کرتے ہوئے، اور کچھ ایسے بھی آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کہ اللہ کے راستے میں میدان میں شہید ہو رہے ہیں، اور گولی لگنے کے بعد جب ان کی آخری دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو سبحان اللہ مسکراہٹ ہنستے ہوئے جان دے رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جان دے رہے ہیں۔ اور افغانستان میں جو جہاد جب ہو رہا تھا تو اس وقت لوگوں نے بتایا کہ سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے شہید ہوئے کہ ان کے خونوں سے مشک کی خوشبو، اتنی خوشبو سبحان اللہ کہ تعجب نہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی خوشبو کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اتنی بہترین خوشبو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سکرات کے عالم میں لوگ تلقین کر رہے تھے، تو اس وقت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو تعجب ہوا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور لا کہہ رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بعد میں جب دوبارہ ہوش آیا، لوگوں نے کہا کہ ہم تلقین کر رہے تھے، آپ جو لا الہ کہہ رہے تھے، کیا بات ہے؟ کہا کہ شیطان آیا اور شیطان آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ احمد تم مجھ سے بچ گئے، اے احمد تم میری جال سے بچ گئے، میرے پھنسانے سے تم بچ گئے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں بچا ہوں، میں ابھی نہیں بچا ہوں، کیونکہ ابھی سانس باقی ہے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، ابھی میں نہیں بچا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں بچا ہوں، پھر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ ابو زرع رازی کے بارے میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے ان کے سامنے تلقین کی، کلمہ توحید کی، تو پوری سند کے ساتھ کہ مجھے فلاں استاد نے مجھے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، ان کو فلاں نے بتایا، اور اس کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، یہ کہتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ کتنے لوگ جو سجدے میں ان کا انتقال ہوا، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازوں میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف میں اللہ نے ذکر کیا کہ اے اللہ مسلمان کی حالت میں مجھے اٹھا لے، مسلمان کی حالت میں مجھے موت دے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ تو ہمیشہ ایک مومن کو چاہیے کہ حسن خاتمہ کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے رخصت ہوں۔ اللہم اجعل خیر اعمالنا اواخرها وخیرها آخرها واجعل خیر ایامنا اواخرها وخیرها یوم نلقاک، جس کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے نیک اعمال، اللہم اجعل خیر اعمالنا اواخرها، ہمارے نیک اعمال سب سے آخر میں رکھ، اور اس میں بھی سب سے اچھا عمل سب سے آخر میں ہو، وہ سب سے اچھا عمل ہو۔ وجعل خیر ایامنا اواخرها، اے اللہ ہماری دنوں کے، ہماری زندگی کے جو بہترین ایام ہیں وہ ہماری زندگی کے آخری زندگی میں رکھ، اور اس میں بھی سب سے اچھا دن وہ رکھ جس میں ہم تجھ سے ملاقات کریں،
تو یہ دعا بہت بہترین دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. ایک تنبیہ کی بات تھی کہ اعتکاف میں بیٹھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اور اعتکاف کا عمل دوسرے عمل کی بنسبت جو اعتکاف کے بغیر جو رہتے ہیں فرق ہونا چاہیے. تو اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اور تنہائی میں گزرنا چاہیے، سرگوشی میں اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کرتے ہوئے، جی بار بار اللہ کو یاد کرتے ہوئے. اس کے بجائے ہم مسجد میں رہ کر، اعتکاف میں رہ کر ہم باتوں میں گزاریں، ہماری نماز تاخیر ہو جائے، تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے، جی یہ سب مناسب بات نہیں ہے. یہ اعتکاف کے منافی چیزیں ہیں. تو لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والے برادروں سے اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ ان ساری چیزوں کا خیال کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا جو موقع اللہ نے دیا ہے خاص طور پر ان مبارک اوقات میں، اور ہمارے جو آخری جو اوقات ہیں رمضان کے 1 دن یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی ساری باتوں کو قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.